محرم سے منسلک ایک بات وہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم ہے، ہجری کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم ہے، اور بعض روایتوں میں اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد کوئی اہمیت والا مہینہ ہے تو وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم ہے، اس کی تقدیس کے نتیجے میں۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں اور آداب سکھائے ہیں، ان میں سب سے اہم ترین چیز ہے 10 کا روزہ رکھنا، جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے التجا کی، اسی دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے حضرت موسیٰ کو نجات دی، اور وہ دریائے نیل پار کر کے دریائے نیل سے آگے نکل گئے اور مصر سے چھٹکارا پا لیا، تو اس شکرانے میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح شکرانے کی بات اگر موسیٰ کے اس واقعے سے ہے علیہ السلام، تو ہم زیادہ اس کے کیا ہیں پابند ہیں، ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں، تو ہم بھی دراصل کیا ہیں اس کا روزہ رکھیں گے۔ اور ساتھ میں اعلان کیا کہ یہ لوگ ان کی مشابہت نہ ہو جائے، اگر میں اگلے سال رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارکہ میں 9 کا روزہ نہیں رکھا، کیونکہ روایتیں آتی ہیں کہ اگلے سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ تو اس حیثیت سے سنت کا طریقہ یہ بنا کہ اس ماہ کے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے، جس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بعض علماء یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر 9 10 لگاتار نہ ملے تو اگر 10 اور 11 رکھ لینے میں بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل اس کے اندر جو علت ہے وہ یہ کہ یہودیوں کی مخالفت ہونی چاہیے، اور یہودی عاشورہ کا 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف ہونا ضروری ہے، اس واسطے 9 فرمایا۔ اگر کوئی بندہ 9 نہیں رکھ سکا ہے تو وہ 11 ملا لے، تاکہ کیا ہے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو یاد رکھیے یہ روزہ اصل میں سنت روزہ، مستحب روزہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ شرعاً اللہ کے رسول کے زمانے میں سنت تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہودیوں سے پوچھنے سے پہلے ہی رکھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آخری زمانے میں پوچھا گیا، آخری زمانے میں یہ بات آئی بھی کہ یہ لوگ بھی رکھتے ہیں، تو مشابہت نہ ہو اس واسطے 9 کا اعلان کیا۔ لیکن یہ دراصل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ رکھتے تھے اور بتایا بھی اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب وہ اتفاق 60 سال بعد، بلکہ 61 سال بعد کربلا کا واقعہ جب ہوا، جو بہت ہی سمجھیے کہ کربناک ہے، دردناک ہے، مانتے ہوئے بھی ہم اس واقعے سے اس کو جوڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہ 60 سال 61 سال بعد ہوا، اتفاقاً وہ بھی 10 محرم تھا، اتفاقاً، ورنہ تو 10 محرم کی اہمیت یہ کربلا کے واقعے سے نہیں ہے۔ اتفاقاً جب کربلا ہوا اور حضرت حسین شہید کیے گئے، وہ دن بھی 10 محرم تھا۔ بس یہ اتفاق کو ان بدبختوں نے، شیعوں نے اس کو اتنا اچھالا کہ اہل سنت کے اندر بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیا، اور یہاں تک کہ اس کے بدعات انہوں نے ایسے ایسے قائم کر دیے کہ بہت بڑا سنیت کا طبقہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی کربلا سے متعلق ہے، محرم احترام والا مہینہ ہے وہ بھی کربلا سے ہی متعلق ہے، یہ فلاں فلاں واقعات جو ہیں یہ بھی اصل میں کیا ہے، کربلا کی وجہ سے ہی محرم مقدس ہے۔ تو یاد رکھیے، نہ یہ غم کا مہینہ ہے، نہ اس میں کالے کپڑے پہننا ہے، نہ میاں بیوی سے ملنا حرام ہے، نہ شادی کرنا حرام ہے، یہ تمام چیزیں بالکل بھی بدعات میں شمار ہوں گی اگر کوئی دین کا حصہ سمجھ کے کرے گا۔ میرے بھائیو اچھی طرح یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو تقدیس دی ہے وہی کر سکتا ہے، اپنے منمانے طریقے سے کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو، کسی کیا ہے نام کو مقدس نہیں ٹھہرا سکتا جب تک کہ رب العالمین اس کی اہمیت نہ بیان کر دے۔ تو یہاں پر غم منانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ ہے اصل اس کے اندر شرعاً
وہ جائز اور مستحب چیز جو کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے